بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وثيابك فطهر. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله كنت نبيا وآدم بين الماء والطين سواء. اللہ محترم، چونکہ آج بیان بہت زیادہ ہے، اس لیے بغیر تمہید کے گفتگو کو شروع کر رہے ہیں۔ صرف ایک جملہ عرض کرنا ہے کہ پیغمبر کی بعثت ہوئی، یہ بعثت اسلام کا تولد ہے اور قرآن کا تولد ہے۔ اسی کے ذیل میں گفتگو رہے گی، اور چونکہ یہ ایک دن پہلے ہی گزرا ہے اور ابھی 28 رجب بھی گزری، تو دونوں کی مناسبت سے 28 رجب کی مناسبت سے کچھ مسائل بھی ہو جائیں گے، لیکن گفتگو بہت لمبی ہے، اس لیے فوراً جو ہے گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ ابو جہل نے ایک دن ایک یتیم کو اپنی کفالت میں لیا، اور یہ کفالت میں ثواب و نیکی کی نیت سے نہیں، بلکہ عربوں میں ایک دستور تھا کہ وہ یتیموں کو اپنی کفالت میں لینے کے لیے دوڑتے تھے۔ باقاعدہ اس یتیم کو کفالت لینے میں لڑائیاں ہوا کرتی تھی، جنگ ہوا کرتی تھی کہ اس بچے کو ہم لیں گے، اس بچے کو ہم کفالت میں لیں گے۔ ان کی غرض کوئی دینی مقصد نہیں تھا، ان کی غرض یہ تھی کہ جب بچہ ہمارے پاس آ جائے گا تو بچے کے آنے کے بعد اس کی جتنی بھی باپ کی چھوڑی بھی جائیداد ہے، اس ساری جائیداد پر یہ لوگ قبضہ کر لیا۔ اصل مقصد یہ ہوا کرتا، اس لیے ہر یتیم بچے کے پیچھے یہ عربوں کا دستور تھا کہ وہ جائیداد کی خاطر یتیم بچوں کو اپنی کفالت میں لیتے تھے۔ چنانچہ ایک بچے کو ابو جہل نے اپنی کفالت میں لیا، اور کفالت میں لینے اب جو عربوں کا ماحول دیکھیں کیسا تھا اسلام کے آنے سے پہلے، وہ ماحول آپ کے سامنے بھی پیش کریں تو آپ دیکھیں کہ اسلام آنے میں پیغمبر کو اسلام کو پہنچانے میں کتنی زیادہ زحمت ہوئی ہو، کیسا بھی وہ غریب ماحول تھا، وہ ماحول آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ چنانچہ ابو جہل نے بچے کو لیا، اور یتیم بچے کو لینے کے بعد عرب کے معاشرے میں یہ بات قانونی طور پر مانی جاتی تھی کہ جب وہ بچہ جس کی کفالت میں مشہور ہو جایا کرتا تھا تو اب اس بچے کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، اب وہ ابو جہل کا ہی بچہ کہلائے گا۔ چنانچہ ابو جہل اور جتنے بھی کفالت کرنے والے تھے پہلے وہ اپنا مشہور کرواتے تھے کہ یہ بچہ ہماری کفالت میں ہے۔ جب مشہور ہو جاتا تھا تو فوراً یہ کام کیا کرتے تھے کہ اس بچے کی جتنی بھی اپنے باپ سے جائیداد چھوٹی ہوئی ہوتی تھی ساری جائیداد کو قبضہ کر لیتے۔ اب وہ جہل کی ساری جائیداد میں بچے کی قبضہ کرتی، اور وہ بچہ اس کا باپ بہت زیادہ جائیداد دستاویزات
زمینیں، بہت سارے مکانات، بہت سارے کھیت چھوڑ کر گیا تھا، اس سب پر ابو جہل نے قبضہ کر لیا۔ یہی اصل مقصد ہوتا تھا یتیم کی کفالت کا اس زمانے میں، تصور یہ ہے۔ اسی لیے ہر آدمی یہ چاہتا تھا اس زمانے کے اندر کہ ہم بچے کی کفالت کریں، ہم بچے کو سنبھالیں گے، ہم بچے کو پالیں گے، لیکن اصل مقصد یہ ہے جائیداد پر قبضہ کرنا۔ چنانچہ اس بچے کو کفالت ملی، اور کفالت لینے کے بعد جب بھی معاشرے عرب میں، مکہ میں مشہور ہو گیا کہ بچہ ابو جہل کی کفالت میں ہے، تو فوراً ابو جہل نے اس بچے کے باپ کی جتنی جائیداد تھی سب کو قبضہ کر لیا۔ اور قبضہ کرنے کے بعد پھر یہ نہیں کہ زندگی میں بچے کو پالیں، بلکہ بچے کو فوراً گھر سے دھکے دے کے باہر نکالیں۔ مقصد تو جائیداد تھی، جائیداد مل گئی، بچے کا کیا کام، بچے پر کیوں خرچہ کرے، یا بچے کو دھکا مار کے باہر نکالیں۔ اب بچہ اکیلا بچہ ہے، اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، کوئی ہاتھ سر پر رکھنے والا نہیں، کوئی جو ہے وہاں پر پوچھنے والا نہیں، قبیلے سسٹم تھا۔ ابو جہل نے چھوڑا ہے تو اب کون ہاتھ لگائے؟ چنانچہ بچہ وہ انتہائی فاقے کی حالت، اور اس کے بدن پر کوئی لباس نہیں، بدن کے اوپر دھچی کے نام پر بھی کوئی لباس نہیں۔ اور ایک مرتبہ جب جو ہے ایک مرتبہ اس کے فاقے کی حالت تھی اور بے لباسی کی حالت تھی، ابو جہل کا دروازہ دستک دیتا ہے بچہ، دروازے پر دستک دی، تو دستک دینے کے بعد ابو جہل نکل کر کے آیا۔ آنے کے بعد اس بچے نے ابو جہل سے کہا کہ آپ مجھے کچھ نہیں، ایک لباس تو کم سے کم دے دیجیے تاکہ میں اپنے بدن اور اپنے جسم کو کم سے کم چھپا سکوں، اپنے شرمگاہوں کو تو کم سے کم چھپا سکوں، اتنا لباس تو مجھے دے دیجیے۔ ابو جہل نے ایک مرتبہ ڈانٹتے ہوئے، دھمکاتے ہوئے کہا کہ خبردار، آئندہ یہاں کا رخ نہ کرنا ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور دھکے دے کر اس بچے کو بھگا دیا۔ اب بچہ بیچارہ چھوٹا سا بچہ ہے، روتا ہوا خانے کعبہ کی طرف آیا۔ وہاں پر کچھ سردار مکہ کے موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ بیچارہ یتیم بچہ ہے، وہ ان سرداروں کو بھی کوئی رحم نہیں آ رہا، اس زمانے میں رحم نام کی چیز نہیں تھی، چنانچہ ان کو بھی کوئی رحم نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ آج جو ہے ان کو ایک مذاق سوچا، ان کو ایک مشغلہ ہاتھ آ گیا۔ انہوں نے کہا آج جو ہے بہت اچھا موقع ہے کہ پیغمبر اسلام کی اور ابو جہل کی لڑائی کرواتے ہیں، اور جو ہے تماشے کو دیکھا جائے کہ ہوتا کیا ہے۔ چنانچہ نبوت کا اعلان ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ جو بچہ خانہ کعبہ کے پاس ان سرداروں کے پاس پہنچا تو سرداروں نے اس بچوں سے کہا کہ اگر تمہیں اپنی جائیداد واپس چاہیے، اپنا مال واپس چاہیے، تو جاؤ فلاں شخص کے پاس، اور جانے کے بعد ان سے کہو کہ آپ میری جائیداد کو ابو جہل سے واپس دلوا دیجیے۔ اور وہ پیغمبر اسلام کا گھر دکھایا۔ پیغمبر اعلان نبوت تو کر چکے تھے، ساتھ ساتھ ان سرداروں کو پتا تھا کہ ابو جہل سے کتنی سخت ترین اس وقت دشمنی چل رہی ہے، اور جو ہے ابو جہل کے ساتھ دشمنی کا عالم پیک پر پہنچ چکا تھا، انتہائی شدت پر پہنچ چکا تھا۔ اس عالم میں جب جب پیغمبر جائیں گے ان کے گھر پر تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جھگڑا، فساد، ٹینشن، یہ جو ہے پیدا ہوگا، اور یہ لوگ دور سے بیٹھ کر کے تماشا اٹھائیں، اور جو ہے دور سے بیٹھ کر سوال ایک مرتبہ دور سے بیٹھ کر کے جو تماشا دیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے مسخرہ اڑائیں گے کہ دیکھو ہم نے جو ہے دونوں کو کیسے لگا۔ چنانچہ پیغمبر اسلام کا گھر اس بچے یتیم کو دکھایا۔ وہ بچہ تو بیچارہ، اس کو کیا پتا کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے، اس کو تو بیچارے کو کیا پتا، 4-5 سال کا بچہ ہے، اس کو کیا پتا کہ کیا سیاست چل رہی ہے، اس کو تو کوئی پتا نہیں۔ وہ بچہ سیدھا سادہ ان سرداران مکہ کے کہنے پر
جاتا ہے ابو جہل کے گھر پر اور دروازے کو دستک دیتا. ابو جہل کے گھر پر نہ پڑے پیغمبر کے گھر, پیغمبر کے گھر پر گیا اور پیغمبر کے گھر کو دروازے پر دستک دی. اندر سے پیغمبر نکل کر کے آئے, دیکھا کہ بچہ بڑی عجیب حالت میں ہے, انتہائی فاقہ زدہ, اور بدن پر لباس کے نام کی چھتی بھی نہیں ہے, اور نتیجے کے اندر بالکل بے لباس بچہ ہے, اور انتہائی کریا اور فاقہ کشی, اور کوئی سرپرست نہیں, کوئی حمایت کرنے والا نہیں, بچے کو بھی پوچھنے والا نہیں. پیغمبر انہیں پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ میری جو ہے, میرے باپ نے بہت ساری جائیداد چھوڑی تھی, آپ ایسا کریں کہ ابو جہل کے پاس میرا بہت بڑا مال و دولت, بڑی زمینیں, بڑے کھیت, بڑے گھر اور بہت سارے دستاویزات میرے وہاں پر موجود ہیں, آپ کسی طرح میرا مال ابو جہل سے واپس دلوا دیں. یہ بچہ ڈر کے ابو جہل کا نام بھی نہیں لے سکتا تھا. ابو جہل وہ کہ بھی اس کو تو کہنا پڑتا تھا میرے مالک سے میرے مال کو دلوا دے, اتنا وہ ابو جہل سے ڈرتا تھا. چنانچہ پیغمبر اسلام نے اس یتیم بچے کی حالت دیکھی جو 4-5 سال کا تھا. اس کی حالت جب دیکھی, ایک مرتبہ کہا ٹھیک ہے, ایک مرتبہ پیغمبر اسلام جلدی سے تیار ہو گئے, اور تیار ہونے کے بعد چلتے ہیں اس بچے کو لے کر کے ابو جہل کے گھر پر. چنانچہ ابو جہل کے گھر پر جا کر دروازے کو دستک دی. اندر سے ابو جہل نکل کر کے آیا. آپ دیکھیں کتنا ٹینشن والا مسئلہ ہے, اور اس وقت ابو جہل کی دشمنی تو پیٹ پر پہنچنے کے علاوہ ابو جہل کا بس چلے تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کو تلوار نکال کر کے ایک مرتبہ شہید کر دے. اتنا غصہ ابو جہل کو بھرا. اس حالت میں ابو جہل کے گھر پر جا کر پیغمبر اسلام اس بچے کی حمایت کے لیے پہنچتے ہیں, اور ابو جہل سے کہا کہ تمہارے پاس اس بچے کا جو مال ہے, اس بچے کا جو حق ہے, تو تم اس کو واپس کر دو. کتنا مشکل کام. مرتبہ ابو جہل خاموش رہا, اور خاموش رہنے کے بعد ایک مرتبہ اس نے ایک جائیداد بچے کی لا کر کے, تمام دستاویزات, تمام مال لا کر کے پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں دی, اور پیغمبر اسلام نے اس بچے کے حوالے کر دی. چنانچہ سارا مال خاموشی سے ابو جہل نے واپس کر دیا. تو بہت تعجب کی بات تھی کہ ابو جہل اتنا شریف کب سے بن گیا, لیکن جو ہے اس نے یہ واپس کر دیا. دور سے وہ سرداران مکہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مطلب چل کر کے ابو جہل سے پوچھنا چاہیے کہ اتنا تم شریف کیسے بن گئے ہو. ہاں وہ تو جو ہے وہ مٹی کے تیل میں آگ لگانے والے لوگ تھے, وہ جو ہے کہا یہ آگ کیوں نہیں لگی. ایک مرتبہ ابو جہل پیغمبر کی لڑائی کو دیکھنا چاہتے تھے, وہ ہوا کیوں نہیں. ایک مرتبہ وہ سرداران مکہ ابو جہل کے پاس آئے اور کہا ابو جہل یہ تو بہت تعجب کی بات ہے کہ تم نے بڑے خاموشی کے ساتھ سارا مال واپس کر دیا. ہم تو آپ سے بہت مایوس ہوئے, ہم تو بڑی امید رکھتے تھے کہ تم بڑی بڑی جنگ کرو گے پیغمبر اسلام کے ساتھ, اور بڑا مزہ آئے گا ہمیں دور سے دیکھ کر اس منظر کو, اور تم تو بڑے خاموشی سے جو ہے سارا سامان دے. یہ تو جو ہے تم تو بڑے کچے نکلے, تم تو بڑے کمزور نکلے, تم تو بڑے بیوقوف نکلے, یہ کیا تم نے کیا. تو کہا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہوگی. ابو جہل نے اب جو بیان دی, کہا ہاں جیسے ہی پیغمبر آ کر کے اس بچے کا حق مانگ رہے تھے, اس وقت مجھے ایسا لگا کہ کسی نے میری دائیں پسلیوں کے اندر کوئی ہتھیار گھسا دیا اور بائیں پسلیوں پر بھی ہتھیار گھسا دیا, کہ اگر میں نے ذرا سا انکار کیا تو وہ میری دونوں پسلیوں کے اندر سے ہتھیار گھسا دیں گے, اور اس کے نتیجے میں میری جان ہی چلی جائے گی. تو میں ڈر کے خاموش رہا, اور یہ مجبوراً مجھے یہ سارے دستاویزات, سارا مال, ساری جائیداد جو واپس کرنا پڑی, ورنہ میری جان خود خطرے میں پڑ گئی تھی. ورنہ میں بہت تعجب کر رہا تھا کہ میں اتنا خاموش کیوں رہا, اور اتنی آسانی کے ساتھ اتنی جائیداد کیوں چھوڑ دی.
آپ سوچیے کہ وہ عرب کا معاشرہ قبل اسلام دیکھیں کہ کیسا معاشرہ تھا. ابھی جو ہے آپ کے سامنے اور بیان آئے گا تو آپ دیکھیں اس معاشرے میں پیغمبر اسلام کو اسلام کا پیغام پہنچانا، بعثت کے موقع پر اسلام کا یہ نیا پیغام پہنچانا کتنا مشکل ہو رہا تھا. کیسی بدعتیں تھیں وہاں، کیسی خرابیاں تھیں، کیسی جو ہے دشمنیاں تھیں، کیسے بدعتیں تھیں، کیسے جو ہے تعصبات تھے. چنانچہ ایسی حالت ہے. اور یہ تو ہم نے بچے کی بات کہی جو یتیم بچہ تھا. اگر عرب کے اس ماحول میں کوئی بچی یتیم ہو جایا کرتی تھی وہ تو اس کی تو اور بری حالت ہوا کرتی تھی. اس لیے کہ سب لوگ کفالت کے لیے دوڑتے تو تھے کہ ہم اس بچے کی کفالت کریں گے، ہم اس بچی کی کفالت کریں گے، لیکن جائیداد پر قبضہ کرنے کی خاطر سب لوگ لڑائیاں کرتے تھے کہ ہم جو ہے کسی طرح اس بچے کی کفالت کریں، اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیں. چنانچہ بچے کے اندر ملاحظہ کرتے بچیوں میں اور مصیبت تھی. کوئی بچی جو یتیمہ اگر کسی کی کفالت میں آ جاتی تھی تو کفالت میں آنے کے بعد ایک تو اس بچی کی جائیداد پر قبضہ کر لیا کرتے تھے، ساری جائیداد، سارے کھیت، ساری زمینیں، ساری دکانیں، سارا گھر جو ہے سب کچھ قبضہ کر لیا. اور ایک ٹکے کی چیز اس کے پاس نہیں رہے، اس کو باقاعدہ لباس بے لباس کر کے دھکا مار کے باہر نکال دیا. ابھی آپ نے سنا یتیم بچے کا. چنانچہ بچی کی تو اور بری حالت ہے، اس لیے کہ اس کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے بعد یہی جو کفالت کرنے والا ہوتا تھا ابو جہل کی طرح کفالت کرنے والا آدمی جائیداد پر قبضہ کرنے کے بعد جب یہ بچی جوان ہوتی اور اگر خوبصورت ہوتی تو خود آگے بڑھ کے فوراً نکاح کر لیا. اور عرب میں نکاح بہت عجیب تھا، بہت عجیب قسم کا نکاح تھا. آپ کو سن کر تعجب ہوگا، بیان کرتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے، لیکن بہرحال اگر آپ کو بتائیں نہیں تو آپ کو تاریخ حقیقت کیسے پتہ چلے گی کہ پیغمبر نے کیسے ماحول میں اسلام کا پیغام لوگوں کو دیا. اس لیے وہاں پر نکاح کے 2 طریقے ہوا کرتے تھے. اگر وہ خوبصورت لڑکی ہوتی تو آگے بڑھ کر نکاح کر لیا کرتے تھے، اس کے مال و دولت سے بھی استفادہ کرتے، اس کے حسن و جمال سے بھی استفادہ کرتے. اور عربوں میں صرف 2-4 عورتوں سے نکاح نہیں ہوتے، ان کے پاس انگنت نکاح ہوتے تھے. کسی نے 10 نکاح کیے، کسی نے 20 نکاح کیے، کسی نے 30 نکاح کیے، کسی نے 40 نکاح کیے، کسی نے 50 نکاح کیے، کسی نے 100 نکاح کیے، کسی نے 1000 نکاح کیے. ان کے پاس کوئی تعداد نہیں تھی، جتنا چاہے نکاح کرے، جتنا چاہے عورتوں کا اپنے پاس رکھے. ایک تو یہ خرابی تھی، تو دوسری طرف جتنی عورتیں لیتے تھے اس کے نتیجے میں اس کا خرچہ چلانے کے لیے ان کو چوریاں کرنا پڑتی، ان کو ڈاکے ڈالنے پڑتے، حرام کے کام انجام دینا پڑتے تھے، کیونکہ جو ہے آمدنی کا ذریعہ وہاں پر یہی تھا. چنانچہ جو ہے ایک طرف سے یہاں یہ خرابی تو دوسری طرف سے اخراجات چلانے کے لیے وہ خرابی پیدا ہوتی. اب اس نے جو ہے نکاح کر لی، اگر حسین و جمیل لڑکی ہوتی تو، لیکن اگر حسین و جمیل لڑکی نہیں ہوتی تو کیسے بیان کریں؟ بہت عجیب ماجرا تھا. اگر حسین و جمیل لڑکی نہ ہوتی اور بدصورت لڑکی نکل آتی تو اس کے لیے یہ حکم ہوتا کہ تمہیں اپنے مالک، یعنی یہی جس نے کفالت کی وہ اس کا مالک بن بیٹھتا تھا، اور کنیزی کا تصور اس کے لیے آ جایا کرتا تھا. بلکہ عربوں میں کنیز بہت عجیب چیز تھی. کوئی بھی عورت اپنے قبیلے سے باہر نکل جائے، جس کی مرضی چاہے اس کو قبضہ کر لیا کرتا، اس کو کنیز بنا دیتا. ایک اچھی خاندانی عورت، شریف عورت جو کبھی اپنے قبیلے سے اکیلے نکلی تو وہاں کا ماحول ایسا تھا کہ جس کی مرضی چاہے اس کو قبضہ کر لے، اس کو اپنی کنیز بنا.
کنیزیں اس طرح ہوا کرتی اور جو ہے اس یتیم بچی کو بھی اپنی کنیز کی طرح استعمال کرتے. چنانچہ یتیم بچی اس کو اب 2 طریقوں سے استعمال کرتے تھے. ایک طریقہ تو یہ تھا کہ چونکہ خود کے استعمال میں نہیں ہے اس لیے اس کا نکاح کروا دیا جاتا تھا. یہ بڑا عجیب نکاح تھا. یعنی ایک عورت کا 25 آدمی سے ایک ساتھ نکاح. اب بتائیے وہاں پہ اس زمانے میں عرب کے وہاں پر بالکل ویلڈ نکاح تھا. اس طرح ایک عورت ایک مرد کے ساتھ رہے تو کتنا احترام ایک عورت کو دیا جاتا. وہی احترام ایک عورت اگر 25 آدمیوں کے ساتھ نکاح کرتی تو اس کو بھی وہی ویلڈ کہا. اس زمانے کا ماحول ایسا تھا. 25 آدمی سے 50 آدمی سے 100 آدمی سے ایک لڑکی کا نکاح. وہ جو ہے ایک لڑکی اس میں ان کی اجرت ماہانہ مقرر کی جاتی تھی کہ وہ لڑکی کی کتنی اجرت دیں گے. جو پیسے ماہانہ جمع ہوتے تھے وہ اپنے مالک کے پاس جمع کرواتی تھی. یعنی وہ جو یتیم بچی ہے جس کا مال کفالت والے نے ضبط کر لیا ہے, اس نے ہڑپ کر لیا, اس نے کھا لیا ہے, اس کے علاوہ بچی کو بھی استعمال کرتے تھے اپنے مال کمانے کے لیے کہ جاؤ اور جا کر کے نکاح کرو اور مجھے اپنے اتنے پیسے کم سے کم لا کر کے دو. چنانچہ کوئی لڑکی 10 سے نکاح کر رہی, کوئی 25 سے نکاح کر رہی, کوئی 50 سے نکاح کر رہی. وہ ایک لڑکی اتنے آدمیوں سے نکاح کرتی تھی اور عرب میں ویلڈ تھا. اس میں کوئی برا محسوس نہیں ہوا کرتا, بالکل وہ وہاں کے قانون کے مطابق تھا. چنانچہ بچی جو بھی ماہانہ آمدنی ہوتی تھی اپنے مالک کے پاس جمع کرواتی تھی. ایک تو اس کو آپشن یہ تھا کہ یہ کام کرے کہ اتنے سارے مردوں سے ایک ساتھ نکاح کرے. دوسرا آپشن اس لڑکی کو جس کی شکل ذرا اچھی نہیں ہے, بدصورت ہے, اس کو دوسرا آپشن یہ دیا جاتا کہ تمہیں مالک کو پیسے تو دینے ہیں. چنانچہ اگر یہ کام وہ نہیں کر سکتی تھی اس لیے کہ اس کی شکل زیادہ اچھی نہیں تھی, لوگ نکاح کرنے کو بھی تیار نہیں اور اپنا پیسے دینے کے وقت اس سے استفادہ کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے تھے, تو پھر اس میں وہاں پر جھنڈے والی عورت بنایا جاتا تھا. جھنڈے والی عورت عرب میں ایک بہت مشہور طریقہ تھا کہ اس بچی کو, ایک یتیمہ بچی ہے, اس کو مجبور کیا جاتا تھا کہ آپ ایک گھر کے اندر اپنے مکان کی چھت پر جھنڈا لگاؤ اور جھنڈا لگانے کے بعد اس کے بعد اس گھر میں رہنے کے بعد اس کا مطلب یہ تھا عرب کے اندر کہ جس مرد کی مرضی ہو, اس مرد کا دل چاہے اس عورت کے پاس آ کر استفادہ کر سکتے ہیں, صرف اس کی اجرت دینا پڑے گی. چنانچہ اس کی مرضی آتی, جھنڈے والی عورت کے پاس وہ نامحرم مرد جایا کرتے تھے, اپنی مرضی کا استفادہ کرتے تھے اور اپنی اجرت دیا کرتے تھے. مہینے بھر یہ عورت اس پیسے کو جمع کرتی تھی اور اپنے مالک کو دیا کرتی تھی جس کی کفالت میں تھی. آپ دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا ہے. ایک تو اس کی ساری جائیداد ضبط کر دی, کھانے پینے کو کچھ نہیں دے رہا, اوڑھنے پہننے کو کچھ نہیں دے رہا, رہائش کے لیے کچھ نہیں دے رہا, اور پھر جب پیسے بھی اسی کے ذریعے سے کمائے جا رہے ہیں. اتنی عجیب بات تھی, کیسا ماحول تھا, یتیموں پر کیسا ظلم ہوا. چنانچہ جو ہے یہ جھنڈے والی عورت تذکرہ آ گیا تو مولا نے بھی اپنے تذکرے میں جھنڈے والی عورت کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والی کو ایک جھنڈے والی عورت سے تعبیر کر کے بتایا تھا کہ جو ہے تم بھی تو ایک جھنڈے والی عورت. اور پھر جو ہے جھنڈا بھی جو ہے وہ مختلف قسم کا ہوا, جس کا جھنڈا جتنا بڑا اونچا
اتنی ہی زیادہ بڑی فاحشہ. چنانچہ مکہ میں اس حضرت حمزہ کے جگر کو چبانے والی عورت سے بڑا جھنڈا کسی اور کا نہیں تھا. یہ بھی مبارک آپ کو. کیسی کیسی مبارک برا محمد و آل محمد بولا تر صلوات. یہ بچی سے اس طرح دوسرا استفادہ کرتے جھنڈے والی عورت ہے. یہ یا تو 10 آدمیوں سے نکاح کرے یا جھنڈے والا گھر بنائے جس میں ہر مرد کو آزادی ہوگی کہ جو آ کر کے استفادہ کرے اس کے بدلے میں کچھ اجرت دیتا ہوں. اور یہ اپنے مالک کو جمع کر اپنے کفالت کرنے والے کو جمع کرایا کرے. لیکن یتیمہ بچی پر کتنا ظلم ہو رہا, کیسا عرب کا معاشرہ تھا اور کیسی جاہلیت کا دورہ تھا. عجیب حالات تھے. اور پھر اس میں بھی عورت کو جانور سے بدتر مانا جاتا, جانور سے زیادہ جو ہے بدترین اس سے ٹریٹ کیا جاتا. ایسا جو ہے عورتوں کے ساتھ بدسلوکی ہوا کرتی. ایک آدمی جب 50 شادیاں کرے گا, ایک عورت جو ہے اس کے ساتھ 50 شادیاں ہوں گی تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کا باپ کون اولاد ہوگی تو کس کی اولاد کہلائے گی. ایک دن یہی واقعہ مولا نے اس کی طرف اشارہ کیا. ابن زیاد کا باپ جو زیاد تھا وہ اسی مسئلے میں پھنسے ہوئے تھے کہ جو ہے یہ ابن زیاد کس کا بیٹا ہے, اس لیے کہ 10 آدمی اس عورت سے شادی کیے ہوئے تھے تو کس کا بیٹا مانا جائے. ابن زیاد کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس کا بیٹا ہے. تو پھر اس وقت جو ہے یہ دستور تھا کہ اگر بیٹا ہو جائے اولاد ہو جائے تو ماں بتائے گی کہ یہ کس کا بیٹا ہے. جس کا بیٹا ماں مقرر کر دے اسی کا بیٹا ہو جائے, اسی کو بچے کے اخراجات برداشت کرنا پڑتے تھے. تو یہ جو ہے اس زمانے کا دستور ایسا تھا کہ ایک عورت جو ہے 10 آدمیوں سے شادی کر رہی, 20 آدمیوں سے شادی کر رہی. ایک عورت ایک وقت میں 10 آدمی, 20 آدمی, 50 آدمیوں سے ایک وقت میں شادی کر رہے. یہ عرب کے اسلام آنے سے پہلے کا ماحول تھا. ایسا ماحول تھا, عجیب و غریب قسم کا ماحول. تو اس میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی, عورتوں پر کوئی رحم نہیں تھا, عورتوں کو انتہائی پیس کے رکھ دیا. اور پھر خالی یہی نہیں بلکہ شوہر جس سے اس زمانے کی عورت کی شادی ہوتی تو اس وقت اس طرح شادیوں کی تعداد مقرر نہیں ہوتی تھی, طلاق دینے کی بھی تعداد مقرر نہیں ہوا کرتی. 2 دن پہلے شوہر نے طلاق دی ہے, 2 دن کے بعد رجوع کر لے, 2 دن کے بعد جو ہے طلاق دی ہے اور جو ہے واپس دوبارہ رجوع کر لے, 2 دن کے بعد طلاق دی ہے پھر دوبارہ رجوع کر لے گا. عورت کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, شوہر کے گھر پر نہیں رہ سکتی تھی اس لیے طلاق کی دھکیلے کے باہر نکال دیتے. واپس وہ دوسرے 2 عدہ ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیتا تھا, اس لیے جو ہے وہ کسی اور سے شادی بھی نہیں کر سکتی. وہ بالکل پریشان ایک کھلونا بن کر کے رہ جائے, عورت کی کوئی عزت ہی نہیں تھی. جیسے چاہے مرد اس کو گھما دیا کرتا تھا. 50 100 طلاقیں, 150 تک طلاق تاریخ کے اندر نقل کی گئی کہ ایک آدمی نے ایک اپنی بیوی کو 150 طلاق دی اور کوئی تعداد مقرر نہیں. ہمارے اسلام میں تو یہ کہ 3 طلاقیں دے دے تو اس کے بعد محلل کی ضرورت ہوا کرتی اور 9 طلاقیں ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے حرام ابدی ہو جائے گا. وہاں کوئی تعداد مقرر ہی نہیں تھی طلاق. اتنا چاہے طلاق کو جتنا چاہے رجوع کرو, اور اتنا عورت کو پریشان کر کے اس کی زندگی ایسی جہنم بن جاتی تھی اور اس کے نتیجے عورت کو اتنا پریشان کر کے رکھتے تھے کہ جس کے نتیجے کے اندر ان کا مقصد ہی یہ ہوا کرتا کہ عورت اتنی پریشان ہوگی وہ ہماری اتنی ہی اتباع اور تابعداری کرے گی. مقصود یہ چنانچہ جو ہے اس طرح عورت کو پریشان کر کے رکھا جاتا, حیوان سے زیادہ بدتر اس کے ساتھ کیا جاتا. طلاق کا سلسلہ ایسا تھا اور نکاح کا سلسلہ ایسا عجیب و غریب تھا کہ انسان حیرت زدہ ہو کر رہ جائے. پھر جو یتیم بچی ہوتی تھی اس کو جھنڈے والا گھر دیا جاتا.
عبداللہ ابن ابی، یہ مدینہ میں یہ منافقین کا سردار تھا اور ہمیشہ پیغمبر اسلام کا آخر وقت تک مخالف رہا۔ بدقسمتی ایسی ہوئی کہ پیغمبر اسلام جب مدینہ گئے اس سے پہلے اس کو مدینہ کا حاکم مقرر کر دیا گیا تھا، لیکن تاج بننے میں جو اس کو سر پر رکھنا تھا اس کے بننے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ اسی دیر کے دوران پیغمبر اسلام مدینہ پہنچ گئے، اس کے نتیجے میں بادشاہ نہیں بن سکا۔ اس کو بڑا خواب تھا کہ پیغمبر اسلام کے آنے کے بعد میری بادشاہت چھن گئی ہے، اس لیے ہمیشہ جو پیغمبر اسلام کی مخالفت کیا کرتا تھا۔ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار، چنانچہ اہل سنت اور اہل تشیع سب کے سب مانتے کہ یہ منافقین کا سردار ہے۔ تو یہ جھنڈے والی اور عبداللہ ابن ابی نے مدینہ میں یہ بیماری صرف مکہ میں نہیں تھی بلکہ مدینہ میں بھی یہی بیماری تھی۔ عبداللہ ابن ابی نے اپنی 6 کنیزوں کے 6 اڈے بنائے تھے جھنڈے والی عورت کے، اور اس کی آمدنی سے اپنا گزارا کیا کرتا تھا عبداللہ ابن ابی۔ اس طرح مکے والوں کا تذکرہ اس لیے بھی نہیں کر رہے ہیں کہ مکے والوں کا تذکرہ کرتے تو آپ کو زیادہ مزہ آتا، لیکن ان کے نام لینا جو مناسب نہیں ہو رہے اس لیے ان کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا۔ ورنہ مکے والے سب سے زیادہ تو یہی جھنڈے والی عورتوں میں مبتلا تھے اور ان کی آمدنی سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ جھنڈے والی عورت، یہ یتیمہ بچی جو آتی تھی، اس کو جھنڈے والی عورت بنا کر جو اس کی کفالت کرنے والا ہوتا تھا وہ اس یتیمہ بچی سے اس طرح آمدنی کا ذریعہ اختیار کیا کرتا تھا۔ اب آپ سوچئے، اسلام آئے گا